اللہ نے فرمایا قربانی کرو، 100 اونٹ ذبح کر دیے، 10 اونٹ ذبح کر دیے، 20 کر دیے۔ فرمایا نہیں ابراہیم، جو سب سے تجھے پیاری چیز ہے، تو آپ نے پھر خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تیاری شروع ہو گئی، بی بی ہاجرہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بیٹے کو تیار کرو، زلفیں سنوارو، آنکھوں میں سرما لگاؤ۔ ہائے ہائے، خلیل اللہ کی بیگم بیوی فرمانے لگی، عرض کرنے لگی حضور کہاں جا رہے ہو؟ ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب دونوں نکلے باپ بیٹا، باپ نے کہا بیٹا رسی بھی اٹھا لو، چھری بھی اٹھا لو، ابا جان دعوت پہ جا رہے ہیں، رسی اور چھری کی کیا ضرورت؟ کہنے لگے کہیں وہاں پر قربانی نہ کرنی پڑ جائے۔ خوش نصیب بیٹے نے چھری بھی اٹھائی، رسی بھی اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ آج کل کے بیٹوں کو ادب نصیب فرمائے۔ بے ادب کا کوئی کھاتا نہیں ہے، بے ادب کا کھاتا جہنم ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں گئے، آخر وہ مقام آ گیا۔ اب شیطان نے اپنی مکاری شروع کر دی۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تمہیں پتا ہے ابراہیم کہاں پر لے کر جا رہے اسماعیل کو؟ فرمایا توجہ، بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا دوست سے ملنے کے لیے، اور دوست سے ملنے کے لیے نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ ماں کھڑی ہو گئی، سٹینڈ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بی بی ایسے ہی ہو رہا ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ جا کر اللہ کی بات پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ ماننے جا رہا ہے۔ بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی اگر اللہ نے فرمایا ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، 101 ہوتے تو سب قربان کر دیتی میں۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، 101 ہوتے تو۔ اب جب دیکھا نا شیطان نے کہ ماں پہ زور نہیں چلا، اب توجہ توجہ، بہت بڑی گہری بات۔ اب بھاگ کر بیٹے کے پاس آ گیا، بھائی بیٹے کے اوپر غلاؤں، بیٹے کو لین سے اتاروں، بیٹے کو باپ کا مخالف کر دوں۔ ظاہر بات ہے جو باپ بیٹے کو ذبح کرے گا تو کیا بیٹا خوش ہوگا؟ بیٹا مخالف ہی ہو جائے گا نا۔ ماشاءاللہ آج ایک کوٹھا نہ دو بیٹے کو تو اس پر مخالف ہو جاتا ہے، 2 بوریاں گندم کی نہ دو اس پر مخالف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ذبح ہونے کا سوال ہے، ذبح۔ شیطان نے کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ دوست کی دعوت پہ، ابو کے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ کہنے لگا لعین کہ دوست کی دعوت پہ نہیں جا رہے، ابو تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا تمہاری یہ بات۔ او اسماعیل صاحب، خواب دیکھا ہے تمہارے باپ نے، اور خواب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ اللہ کی راہ پر وہ تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔
اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، ارے یہ تو میرے باپ سے اللہ نے میری قربانی کا نذرانہ مانگا ہے، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ یہاں پر اقبال لکھتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر جب ماں پر بھی دو نہ چلا، بیٹے پر بھی دو نہ چلا، اب شیطان بزرگ کی صورت میں بھاگ کر خلیل اللہ کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ شیطان کہنے لگا خواب جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے، نبی نے کہا نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ جب اس نے دیکھا نا بار بار تنگ کرنے لگا تو ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چل گیا یہ شیطان ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ 7 کنکر اٹھائے، 7 کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارا۔ پہلے ایک مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا، پھر جی پھر بس 7 کنکر مارے۔ اللہ کو اپنے خلیل کے یہ کنکر مارنا پسند آ گئے۔ اللہ نے حکم فرما دیا قیامت تک آنے والے نبیوں، ولیوں، مومنوں، مسلمانوں، جو بھی حج پر آئے گا میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کر کے 7 کنکر مارے گا۔ ابراہیم کے سامنے تو شیطان تھا، ابراہیم نے کنکر مارے، شیطان تھا نا۔ اور اب جو حاجی جا کر مارتے ہیں یہ کس کو مارتے ہیں؟ یہ ایک پلر سا بنا ہوا، پلر سا، پتھر کا پلر بنا ہوا ہے۔ ان پلروں کو جب مارتے ہیں کنکر، اللہ کی قدرت دیکھو، درد شیطان کو ہوتا ہے۔ حالی تک ودا کھلے کھاندے، اور شیطان بھی ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، اسے ایک مرتبہ پھر موقع ملے گا کہ